بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور نصیب فرمایا۔ ہماری زندگیوں میں یہ بابرکت مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا، اور تو نبی علیہ السلام اسی بابرکت مہینے کو حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے رجب اور شعبان کہ 2 مہینے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں وہ بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اور آج کی یہ ویڈیو ہے وہ اسپیشلی حفاظ کرام کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے خصوصاً مور اسپیشلی کہ جو اس سال قرآن پاک نماز تراویح میں سنا رہے ہیں۔ تو اپنی تقریباً حفظ والی 24-25 سالہ زندگی کی جو تجربات ہیں وہ میں نے ان سے شیئر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے انہیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور قرآن پاک سنانے میں کافی مدد بھی ملے گی۔ تو جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ حفاظ کرام جن کی منزل ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور جن کی منزل کمزور ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ علاقے والے، برادری والے، رشتہ دار، محلے والے پوچھتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ مثلا حافظ صاحب اس سال آپ کہاں سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اس سال آپ سنیں گے یا سنائیں گے؟ اچھا اس سال آپ نے کیوں نہیں سنایا؟ کیا وجہ بنی؟ کیوں نہیں سنایا جی؟ پورا سال کے بعد 1 مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی آپ نے سنایا نہیں ہے۔ تو طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا حافظ صاحب سامنا نہیں کر سکتے، وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ تو جن کی منزل اچھی ہوتی ہے تو وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی جگہ مل جائے جہاں پر جا کر ہم قرآن پاک سنا سکیں۔ تو کیونکہ اس میں یہ بھی گھبراہٹ ہوتی ہے حفاظ کرام کے لیے کہ وہ اتنا سارا دن منزل بھی یاد کرتے ہیں، نماز تراویح کے بعد پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں صبح سے لے کر رات نماز تراویح شروع کرنے تک وہ منزل یاد کرتے ہیں، اور شام کا کھانا بھی نہیں اچھی طرح کھا سکتے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، اور سارا دن محنت کے باوجود، سارا دن قرآن پاک پڑھنے کے باوجود رات کو جب ایک غلطی بھی آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نمازیوں کی طرف سے حوصلہ افزائی اس کا تو نام نشان ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نمازی کسی حافظ صاحب کی کوئی حوصلہ افزائی کر دے یا غلطی نہ آئے تو یہ کہے ماشاءاللہ آج آپ نے بہت ہی اچھی منزل پڑھی ہے، کہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں آئی۔ اور اگر غلطی زیادہ آ جائے تو وہ بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ آپ نے آج منزل یاد نہیں کی، آپ سوئے رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو طرح طرح کے سوالات اس حوالے سے بھی نمازیوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو قاعدہ کلیہ ہے حفاظ کرام کے لیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نمازیوں کی باتوں کو، نمازیوں کی حوصلہ شکنی کو، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دباؤ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور دوسرا اصول بھی میں آپ کو یہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس واقعے نے میری زندگی بدل دی اور مجھے بہت زیادہ حوصلہ بھی اس واقعے سے ملا۔ ایک سال ایسے ہوا کہ 3 رمضان تک میری جگہ نہیں بنی، کہ میں بہت پریشان تھا کہ اس سال میں قرآن پاک نہیں سنا سکوں گا۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ 3 رمضان المبارک کو ایک حافظ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے علاقے میں حافظ صاحب کی ضرورت ہے، اور آپ سے پہلے 2 حفاظ کرام آئے ہیں
اور وہ چلے گئے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا گاؤں ایک بہت بڑا گاؤں ہے اور پورے گاؤں میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے، ایک ہی تراویح ہوتی ہے اور ایک ہی عید ہوتی ہے۔ باقی چھوٹی مساجد ہیں جہاں پر محلے میں لوگ اپنے اپنے محلے میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ عید تراویح ایک ہی ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، جامع مسجد ہے، پورا حال فل ہوتا ہے نمازیوں سے۔ تو ان کو دیکھ کر حفاظ کرام ایک تو گھبرا جاتے ہیں، اور دوسرا گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے 3-4 حفاظ کرام مزید کھڑے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک سنتے ہیں، غلطی آ جائے تو بتاتے بھی ہیں، کبھی ایک بولتا ہے کبھی دوسرا بولتا ہے، تو حافظ صاحب کو پریشر میں وہ رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو سب سے خطرناک ہے، انہوں نے بتایا کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو وہاں پر خطیب صاحب ہیں وہ حافظ نہیں ہیں، لیکن عربی پر انہیں کافی عبور حاصل ہے، اور وہ جیب میں ٹیپ ریکارڈر رکھتے ہیں اور حافظ صاحب کی منزل کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور گھر جا کر اس کو سنتے ہیں قرآن پاک کھول کر، اور پھر صبح آ کر حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پر غنہ نہیں کیا، فلاں جگہ پر زبر نہیں پڑھی، فلاں جگہ پر زیر نہیں پڑھی، فلاں جگہ پر یہ حرف چھوڑ دیا، اس لیے آپ یہاں سے لے کے جہاں تک دوبارہ منزل آج آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی پریشانی حفاظ کرام کی یہ تھی کہ وہ حافظ صاحب اپنی مرضی سے یہ منزل نہیں پڑھ سکتے تھے، جس کی بنا پر وہاں پر کوئی بھی نہیں رک رہا تھا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ پورے گاؤں کی ایک ہی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہاں پر کوئی حافظ صاحب آ نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ ایک پریشانی تھی۔ اور یا تو کہتے تھے کہ یہ تمام حافظ جو ہیں یہ منزل صحیح طرح پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کو منزل صحیح یاد نہیں ہوتی، وہ ایسی یا لمن تا لمن پڑھ کے یہ رمضان گزار دیتے ہیں، کیوں نہیں آتے ہمارے پاس حفاظ کرام؟ تو اس بھائی نے مجھ سے بات کی، اور میں نے اپنے قاری صاحب سے، استاد محترم سے بات کی۔ استاد یہ بات ہے، اس جگہ تو بن گئی ہے، کیونکہ میرے استاد محترم بھی اس حوالے سے کافی فکر مند تھے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی جگہ بن جائے۔ حوصلہ افزائی بھی ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیں گے، بیٹھک میں سنا دینا، لیکن یہ ہے کہ جو مزہ مسجد میں آتا ہے وہ بیٹھک گھر میں نہیں آتا۔ تو وہ بھی فکر مند تھے۔ میں نے ان سے بات کی کہ جگہ تو بن گئی ہے، لیکن یہ حالات ہیں، ایسے یہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں۔ تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے، تجھے منزل یاد ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ استاد جی منزل یاد ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ جاؤ، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسی بات تھی، اس طرح یہ حوصلہ افزائی تھی کہ اس نے مجھے اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی، اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے اس جامع مسجد میں، جو گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی، نمازیوں سے فل ہوا کرتی تھی، جس میں حفاظ کرام کا الگ پریشر تھا، اور وہ خطیب صاحب کا ٹیپ ریکارڈر والے جو تھے ان کا ایک الگ پریشر تھا، ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس مسجد میں 2 سال 2 دفعہ، یعنی کہ 1 سال بھی گیا، اگلی سال پھر وہاں پر گیا، انہوں نے 2 سال میرا قرآن پاک سنا، اور نہ کوئی نعمت کی غلطی آئی، نہ زبر زیر کی غلطی آئی، اور نہ میں نے ان کا پریشر لیا۔ تو یہ 2 اصول ہیں میرے بھائیوں کے جو آپ نے مد نظر رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، جیسے کیسے بھی حالات ہو، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور میں ایسے منزل پڑھ رہا ہوں جیسے کہ میں اپنے کمرے میں اپنی جگہ پر اکیلے پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں سن رہا۔ تو ایسے آپ نے کھل کر اور پریشر کو دور پھینک کر آپ نے منزل پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے اساتذہ کرام سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، آپ نے اساتذہ کرام سے آپ نے دعاؤں کی درخواست کرنی ہے، ان سے دعائیں لے کر آپ نے اس کا ابتدا کرنی ہے قرآن پاک سنانے کی۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو منزل نہیں بھولے گی، نہ آپ کبھی پریشان ہوں گے۔ تو انشاءاللہ بقیہ تجربات ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو دعا کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر اپنی اس کلام کے ساتھ جوڑے رکھے،
اور اس کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔